سینٹ انتخابات 3 مارچ کو ہوں گے، شیڈیول جاری ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی امیدوار کل تک اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے مجاز ہیں۔ حکومتی جماعت کے علاوہ اب پی ڈی ایم بھی سینٹ انتخابات میں پوری طرح جت گئی ہے، اور پی ڈی ایم وہ پی ڈی ایم نہیں ہے جو چند ہفتوں پہلے دیکھتے تھے۔ نہ دھرنوں کی دھمکیاں ہیں، نہ استعفوں کی للکار، نہ لانگ مارچ سمیت یہ سب کچھ پش پش چلا گیا ہے۔ آج مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی جے یو آئی نے اپنے سینٹ انتخابات کے لیے امیدواروں کے ناموں کو حتمی شکل بھی دے دی ہے۔ پچھلے سال سپٹمبر میں پی ڈی ایم نے حکومت مخالف تحریک کا آغاز بڑے جوش و خروش سے کیا تھا۔ 5 مہینے میں ہی اب وہ جوش و خروش تو نظر نہیں آ رہا اور اس کی جگہ ریئل پالیٹک نے لے لی ہے، اور وہ بات ہو رہی ہے جو کہ دراصل براہ راست جس کا تعلق جمہوریت سے اور موجودہ سیاسی ماحول سے ہے۔ اگلے مہینے ملک کی تمام سیاسی جماعتیں بشمول پی ڈی ایم سیاسی عمل میں بھرپور انداز میں حصہ لیں گی سینٹ الیکشن میں، اور یقیناً یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے یہ ماحول زیادہ بہتر ہے اس کشمکش کے ماحول سے جو کہ ہم نے چند ہفتوں پہلے دیکھا تھا۔ سینٹ کے انتخابات ہم مشترکہ طور پر لڑیں گے، ہمارے کینڈیڈیٹ مشترکہ ہوں۔ سینٹ الیکشنز کی بات ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آپ کو اوپن ووٹ میں بھی ٹف ٹائم دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران آپ کے خلاف اوپن ووٹ دینے کو تیار ہیں۔ سینٹ کے حوالے سے حصہ لیا جائے گا، اس لیے کہ ایک مستقل ادارہ جو ہے وہ یک طرفہ طور پر مفلوج نہ ہو جائے۔ یہ بہتر سمجھا گیا کہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیا جائے۔ اگر ہم نے سینٹ کو کھلا چھوڑا تو حکومت 2/3 اکثریت وہاں پہ لا سکتی ہے۔ ہم سینٹ میں حصہ لیں گے تاکہ ان کو 2/3 اکثریت سے روکا جا سکے۔ کہا یہ گیا ہے کہ حکمت عملی یہ ہے کہ پی ڈی ایم مشترکہ امیدوار فیلڈ کرے گی۔ لگ نہیں رہا کہ یہ کوئی ایک آسان معاملہ ہوگا، یہ ایک بڑا ٹف چیلنج ہوگا۔ بہرحال آج پی ڈی ایم کی مختلف جماعتوں نے انفرادی طور پہ سینٹ انتخابات کے لیے اپنے امیدواروں کی لسٹ جاری کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ نے سینٹ میں پارٹی ٹکٹ کے لیے ناموں کو حتمی شکل دے دی۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کے مطابق پارلیمانی بورڈ نے پنجاب سے پارٹی کے 5 رہنماؤں کے نام منظور کیے۔ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر اعظم نذیر تارڑ ایڈوکیٹ، جنرل سیٹ پر پرویز رشید، مجاہد اللہ خان اور پروفیسر ساجد میر، خواتین کی نشست پر بیرسٹر سعدیہ عباسی کو پارٹی ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ خیبر پختونخوا کی مقامی تنظیم صوبے سے سینٹ میں پارٹی ٹکٹ دینے کا فیصلہ کرے گی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹر پر اپنی پارٹی کے میڈیا سیل کا ٹویٹ شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ اسلام آباد سے یوسف رضا گیلانی، خیبر پختونخوا سے فرت اللہ بابر، جبکہ سندھ سے جام مہتاب ڈہر، تاج حیدر، سلیم مانڈوی والا، شیری رحمان، فاروق ایچ نائک، شہادت ایوان کریم خواجہ، پلوشہ خان، خیر النساء مغل کو سینٹ انتخابات کے لیے امیدوار نامزد کیا گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے ترجمان اسلم غوری نے بتایا کہ جے یو آئی نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امیدواروں کو فائنل کر لیا ہے۔ خیبر پختونخوا سے جنرل نشست کے لیے مولانا عطاء الرحمان اور طارق خٹک، ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر زبیر علی، خواتین کی سیٹ پر نعیمہ کشور اور اقلیتی نشست پر رنجیت سنگھ کو پارٹی ٹکٹ جاری کیا گیا ہے، جبکہ بلوچستان سے جنرل نشستوں پر مولانا عبدالغفور حیدری، خلیل احمد بلیدی، ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر کامران مرتضیٰ، خواتین کی نشست پر آسیہ ناصر اور اقلیتی نشست پر ہیمن داس کو پارٹی ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس سے اہم سیاسی پیش رفت پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور سینئر صحافی ہیں، پاکستان میں غیر ملکی خبر رساں ایجنسیز کے لیے بھی رپورٹ کرتے ہیں، جناب اویس توحید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اویس توحید صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ پی ڈی ایم کی ابتدا 5 مہینے ہوئی تھی، جس میں پہلی چیز تھی سینٹ انتخابات کا بائیکاٹ، پھر دھرنے، پھر لانگ مارچ، پھر استعفے، لیکن آج 5 ماہ بعد تمام پی ڈی ایم، اس کی تمام جماعتیں بشمول جے یو ایف جتی ہوئی ہیں سینٹ الیکشن کے لیے، اپنے اپنے امیدواروں کا اعلان کر رہی ہیں۔ بڑا میسو کنٹراسٹ ہے جب اور اب میں۔ کیا مس کیلکولیشن تھی یا وہ سیاست تھی؟ یہ حقیقت ہے۔ جی بہت شکریہ کامران خان صاحب، بالکل مس کیلکولیشن بھی تھی، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک ایسا ٹرائنگل ہے، ایسا مثلث ہے اپوزیشن جماعتوں کے تحت پی ڈی ایم کا، جس میں شریف خاندان کی نون لیگ، زرداری صاحب کی پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جے یو آئی، ان تینوں جماعتوں کے پی ڈی ایم کے اندر آپس میں زاویے نہیں ملتے اور اتنے اختلافات ہیں۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح آپ نے اپنے ابتدائی میں کہا کہ مس کیلکولیشن، میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ یہ اپنے عزائم کو اچیو کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ایک سب سے بڑی بات کہ شروع کے اندر انہوں نے کہا گجرانوالہ میں براہ راست اسٹیبلشمنٹ
کے جو کردار ہیں ان کے نام لینے لگے اور اس پہ اختلافات ہو گئے اسٹیبلشمنٹ کے نام پہ اپوزیشن اتحاد کے اندر، وہ اتحاد ہمیں نہیں دکھائی دیا۔ اس کے بعد دوسرا سینٹ کے انتخابات سے وہ مستعفی ہونے کا کہہ رہے تھے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں ہر جلسے کے اندر یہی منترا اپنا جپتی تھی کہ جی اب عمران خان صاحب کی حکومت گئی اور تب گئی، اس کا مطلب ہے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی یا زرداری صاحب کے عزائم جو ہے اس سے بالکل بے خبر تھے، یا پھر اس لا علمی کے اندر ایک نہ تجربے کاری والا ثبوت دیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت لگتا ہے کہ بہت آگے نکل رہے ہیں خان صاحب، جن کو پیچھے لانے کے لیے جو ہماری اطلاعات ہیں کہ زرداری صاحب کے بھی براہ راست رابطے ہوئے ہیں اور زرداری صاحب کے ساتھ نالا لگتے ہیں اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب، اور اسی وجہ سے میں دیکھتا ہوں کہ جو سینٹ کے انتخابات سے قبل جو عزائم تھے پی ڈی ایم کے یا اپوزیشن اتحاد کے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ بقول ان کے اور اس وقت کی موجودہ حکومت تحریک انصاف کی حکومت کے درمیان ایک ویج کریٹ کر دیں گے، ایک درار ڈال دیں گے، اس میں ایک ناکامی ہوئی، یا پھر اسٹیبلشمنٹ کو براہ راست الزامات اس پہ ڈال کے وہ اس کو گھسیٹیں گے سیاست میں۔ یہ بتائیے گا کہ اب اس فیز میں، اس فیز کے بعد اس فیز میں جب یہ فیصلہ ہوا کہ سینٹ الیکشن میں حصہ لیا جائے گا تو یہ کہا گیا کہ ہمارے متحد کینڈیڈیٹس ہوں گے یا ہمارا ایک کنسنسس ہوگا ہر کینڈیڈیٹ پہ، لیکن آج جب یہ نام سامنے آئے ہیں، پیپلز پارٹی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کر دیا، پی ایم ایل اے نے اپنے کر دی، جے یو آئی ایف نے اپنے کر دیے، کوئی اس میں بات نہیں ہے کہ کہاں ایڈجسٹمنٹ ہوگی، کیا کچھ ہوگی۔ اگین وہ باتیں کچھ اور کاسمیٹکس لگ رہی ہیں اور حقیقت بالکل الگ ہے۔ جی کامران خان صاحب، جو سب سے بڑا جو اس وقت انہوں نے پتہ کھیلنے کی کوشش کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، وہ نام ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کا، جو انہوں نے اسلام آباد سے ان کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ رائے بھی دی ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اس کو متفقہ جو ہے امیدوار بنا لے، لیکن جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے قریبی ذرائع ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ جی ابھی تک متفقہ ہمارے امیدوار نہیں ہے، پی ڈی ایم کا جب جلسہ ہوگا، اجلاس ہوگا، اس کے بعد ہم یہ بات کریں گے۔ الگ الگ نام آئے ہیں اور وہی اختلافات ہمیں انڈر لائن بھی اور سامنے بھی نظر آ رہے ہیں جو ماضی کے اندر ان کا پیچھا کرتے رہے ہیں اپوزیشن اتحاد کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زرداری صاحب کے جو حالیہ جو رابطے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب سے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے، ان کے ساتھ ان میں اختلاف یہ ہے خان صاحب کے جو ہمیں اطلاعات ہیں وہ یہ کہ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ آپ مجھے میرے پتے کھیلنے دیں، اگر اسلام آباد سے یوسف رضا گیلانی صاحب الیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ہم نے امیدوار توڑے ہیں، ان کے کینڈیڈیٹس توڑے ہیں، اور عمران خان صاحب کے خلاف ہم ایک بہت مورل وکٹری لیں گے کہ نہیں دیکھیں ہم ان ہاؤس جو چینج ہے اس کو کر سکتے ہیں، اور آپ کے اپنے اس میں جو نظریاتی اور سیاسی دراڑ ہے اس وجہ سے ہے، تو اس پہ اختلاف ہو رہا ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب اس وقت یہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ سینٹ کے انتخابات میں تو حصہ لے رہے ہیں لیکن دھرنے اور اس پہ لانگ مارچ پہ آپ نے کوئی ابھی تک ہمیں حتمی طور پہ فیصلہ نہیں بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، لانگ مارچ کے بعد کرنے کا ارادہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی اور اخلاقی ایک سیٹ بیک تو ہوا ہے پی ڈی ایم کو، لیکن اس طرح لگ رہا ہے جیسے ایک باکسر 3-4 راؤنڈز کے بعد تھکا ہارا اپنے رنگ کی طرف آتا ہے اور اپنے جو اسٹاف ہوتا ہے اس سے کہتا ہے کہ جی وہ مساج کرے، تو وہ مساج کر کے دوبارہ راؤنڈ کھیلنے کی تیاری کر رہا ہے۔ بہت شکریہ جناب اویس توحید، معروف سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جناب اسد درانی، ان کا معاملہ بہت متنازع ہو گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی درخواست تھی کہ ان کا نام ای سی ایل سے نکالا جائے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں غیر معمولی سماع تھا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ وہ اس فیصلے کو لکھنے والے تھے لیکن اب باوجود وہ یہ فیصلہ نہیں لکھیں گے۔ معاملہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو وہ ریفر کر رہے ہیں۔ دلچسپ بات ہے، اس پر بات کریں گے چھوٹے سے وقت کے بعد۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی جب جسٹس محسن اختر کیانی نے آئی ایس آئی کے سابق ڈی جی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کا نام ای سی ایل سے نکالنے سے متعلق کیس کی مزید سماعت سے معذرت کر لی۔ یوں اس کیس میں اچانک ایک ڈرامائی موڑ سامنے آیا۔ آج اس کیس کی نئی سماعت کا آغاز ہوتی ہی جسٹس محسن اختر کیانی نے وکلاء کو بتایا کہ وہ کیس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب جسٹس اطہر من اللہ کو بھجوا رہے ہیں اور چیف جسٹس ہی اس کیس پر سماعت کے لیے نئی بینچ کا فیصلہ کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ کیس کا سارا بیک گراؤنڈ جانتا ہوں، میں تو فیصلہ لکھنے کے مرحلے میں تھا، مگر اب میں اس کیس سے
خود کو علیحدہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یقینی طور پہ یہ افسوسناک بات ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ ایسی وجوہات ہیں جو میں بتانا نہیں چاہتا، اور پھر اس اہم کیس کی سماعت ختم ہو گئی۔ جسٹس کیانی نے مزید کوئی وضاحت نہیں دی۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ کے ساتھ مشترکہ کتاب لکھنے پر مئی 2018 میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کا نام ECL میں شامل کیا گیا تھا، جس کے خلاف انہوں نے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ اس کیس کے حوالے سے عدالتی نوٹس پہ وزارت دفاع نے تحریری جواب میں کہا تھا کہ اسد درانی کا نام ریاست مخالف سرگرمیوں کے باعث ECL میں شامل کیا گیا۔ جواب میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جنرل درانی کی سرگرمیوں کے حوالے سے انکوائری حتمی مرحلے میں ہے، لہٰذا اس سٹیج پہ ان کا نام ECL سے نہیں نکالا جا سکتا۔ وزارت دفاع کی یہ دو ٹوک رائے تھی، اور جس پر آج یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس موقع پہ موجود تھے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ہمارے نمائندے خصوصی عامر سعید عباسی۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب، یہ کافی ڈرامائی موڑ تھا، یہ ذرا بتائیے گا کیا خبریں ہیں کہ کیسے یہ ہوا، اور جسٹس محسن اختر کیانی یقیناً سنگل جج بینچ تو نہیں ہوگی یہ؟ کامران صاحب، آج الصبح سے ہی سابق DG ISI جنرل اسد درانی اپنے وکیل کے ہمراہ موجود تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور تقریباً 10:15 پر ہی اس کیس کی جب سماعت ہوئی تو صرف 50 سیکنڈ کی یہ سماعت تھی۔ جیسے ہی کیس کال ہوا تو جو جنرل اسد درانی کے وکیل ہیں عمر فاروق آدم، وہ روسٹم پر آئے، دوسری طرف سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل طارق کھوکھر آئے۔ اسد درانی نے کچھ کتابیں اٹھا رکھی تھی جو وہ ساتھ لے کر عدالت میں آئے تھے، اور وہ جیسے ہی لے کر روسٹم کی طرف بڑھے تو وکلا نے دلائل شروع بھی نہیں کیے تھے، تو اسی موقع پر جسٹس محسن اختر کیانی نے مختصراً یہ کہا کہ اس کیس کا سارا بیک گراؤنڈ جانتا ہوں، اس کیس کا فیصلہ لکھنے والا تھا، لیکن کچھ ایسی افسوسناک وجوہات ہیں جو میں بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں اس کیس کی مزید سماعت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ریکیوز کر دیا اور کہا کہ میں یہ کیس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کو بھیج رہا ہوں تاکہ وہ اس کیس پر فیصلہ کریں۔ اس موقع پر جو ان کے وکیل تھے جنرل اسد درانی کے عمر فاروق، وہ نکلنے لگے تو جنرل اسد درانی دوبارہ روسٹم کی طرف بڑھے اور بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جو ان کے وکیل تھے انہوں نے ان کو ساتھ لیا اور وہ عدالت سے باہر نکل آئے۔ اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو تو نہیں کی، ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن سنگل جج بینچ تھی؟ جی بالکل کامران صاحب، یہ سنگل ممبر بینچ تھا کیونکہ ریٹ پٹیشن تھی، تو اس میں 2019 میں یہ ریٹ پٹیشن فائل کی گئی تھی جس میں انہوں نے اپنا نام ECL میں شامل کرنے کا وہ نوٹیفیکیشن وزارت داخلہ کا چیلنج کیا تھا، جس میں سیکشن آفیسر وزارت داخلہ نے ان کا نام ECL میں شامل کر دیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ منسٹری آف ڈیفنس کی سفارش پر ان کا نام ECL میں شامل کیا گیا۔ جو جج صاحب تھے جسٹس کیانی صاحب، محسن اختر کیانی صاحب، ان کا کہنا یہ تھا کہ سماعت مکمل ہو گئی ان کے لحاظ سے اور اب وہ فیصلہ لکھنے کے مرحلے میں تھے۔ بالکل کامران صاحب، کیونکہ اس میں تقریباً 2019 کے دسمبر میں یہ ریٹ پٹیشن فائل ہوئی تھی، تو اس سارے عرصے کے دوران اس میں رسپونڈنٹس کے جب جواب آگے، منسٹری آف ڈیفنس کا جواب آ گیا، منسٹری آف انٹیریئر کا جواب آ گیا، تو اس کے بعد اب اس میں فائنل آرگومنٹس ہونے تھے اور ظاہری بات ہے اس میں جواب آ گیا ہے۔ جواب بڑا کلیئر ہے کہ منسٹری آف ڈیفنس نے مخالفت کی ہے اسد درانی کا نام ECL سے نکالنے کی، اور اس میں پھر تفصیلی وہ وجوہات بھی لکھی ہیں جس میں ان کا بیک گراؤنڈ بھی لکھا گیا ہے، تو لہٰذا ان سارے حالات میں اب کیس کلیئر تھا، اور اسی وجہ سے شاید جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے مختصراً یہ کہا کہ میں بیک گراؤنڈ سے بھی واقف ہوں، اور کیس بھی بات جو منسٹری آف ڈیفنس نے کہی تھی اپنے جواب میں کہ جنرل درانی کی سرگرمیوں کے حوالے سے انکوائری ابھی حتمی اسٹیج پر ہے، اس وقت ان کا نام ECL سے نہیں نکالنا چاہیے۔ یہ بڑی دو ٹوک رائے تھی منسٹری آف ڈیفنس کی، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ جنرل اسد درانی ایلیجڈلی ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں۔ تو منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے یہ دو ٹوک بات کرنا یقیناً اس سماعت کے اس مرحلے پہ یہ ایک مشکل معاملہ تھا، اسی وجہ سے شاید آج یہ جسٹس کیانی کو اس حوالے سے یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ جی بالکل کامران صاحب، کیونکہ وزارت دفاع نے بڑا کیٹیگوریکلی جواب دیا اور پھر بیک گراؤنڈ بھی دیا، وہ جنرل اسد درانی کی جو ان کی سروسز میں ان کی خدمات تھی ان کا بھی ذکر کیا، لیکن ساتھ میں 2008 کا وہ ذکر ضرور کیا جب انہوں نے کہا کہ ان کے جو بھارتی خفیہ ایجنسی ہے را، اس کے ساتھ کچھ سرگرمیوں میں وہ ان کے ساتھ شامل رہے اور ان کا رابطہ رہا، تو اس رابطے کے بعد پھر جو انہوں نے کتاب تحریر کی اس کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ اس کتاب کا جو مواد ہے وہ بظاہر جو ہے وہ ریاست مخالف ہے، اور اسی کے اوپر بورڈ جو ہے وہ اپنی انکوائری کر رہا ہے اور بورڈ اپنی انکوائری مکمل کرنے کے قریب ہے، لہٰذا ایسی سٹیج کے اوپر جنرل اسد درانی کا نام ECL سے نہ نکالا جائے۔ یہ منسٹری آف ڈیفنس نے اپنا تفصیلی جواب دیا تھا، تو لہٰذا اس ساری صورتحال میں اب کیس بڑا کلیئر تھا، جس کے بعد اب عدالت نے فیصلہ کرنا تھا اس کیس کے اوپر۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے کراچی سرکولر ریلوے چل تو گئی ہے مگر عوام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ عوام کے لیے چلائی گئی ہے، نمائشی ہے، اب یہ اورنگی ٹاؤن سے سٹی اسٹیشن تک چل رہی ہے، مگر سارا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو دکھا دیا جائے کہ اگر ہم چاہیں تو ایسے بھی کراچی سرکولر ریلوے چلا سکتے ہیں۔
ये आपको दिखाएंगे छोटे से वक्फे के बाद। भरपूर कोशिश रही कराची में सर्कुलर रेलवे चले। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुतादिद अहकामात दिए। आखिरी बार फरवरी 2020 में सख्त हुक्म जारी किया, जिस पर महकमा रेलवे बिलाखिर हरकत पे आया और इस साल नवंबर में जैसे तैसे सर्कुलर रेलवे नाम की एक चीज़ चला दी गई। बहरहाल इससे आवाम का ना कोई वास्ता था, ना ही उनको कोई इससे फ़ायदा हुआ। ये सिर्फ दिखावे की एक चीज़ थी जिसका मकसद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान था। इब्तिदा में लोकल ट्रेन सिटी स्टेशन से धाबेजी तक चलाई गई। दिन में सिर्फ एक गाड़ी जाती और शाम में वही वापस आ जाती। फिर जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, एक नुमाइशी अमल था। अब KCR बहाली का दूसरा मरहला मुकम्मल हुआ है, जिसके बाद ट्रेन औरंगी तक जाने लगी है। लेकिन मुसाफिरों की दिलचस्पी ना होने के बाइस है, क्योंकि एक ट्रेन 2 ट्रेनों से, और वो भी जिसकी कोई तशहीर नहीं है, जिसके लिए कोई इंतजामात नहीं है, वो इसके मुस्तकबिल पर एक सवालिया निशान बन गए हैं। सिंध हुकूमत अब तक इस मामले में किसी दिलचस्पी का इजहार नहीं कर रही। तीसरे मरहले की जिम्मेदारी लेने के बावजूद काम शुरू करने की डेडलाइन तक नहीं दी गई है। इसकी मजबूरी सूरत हाल कराची सर्कुलर रेलवे आज किस सूरत हाल पर है, हमारे नुमाइंदे खुसूसी ज़ुहैब अहमद इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 20 नवंबर को चलने वाली कराची सर्कुलर रेलवे पहले मरहले में तो शहरियों को अपनी जानिब राग़िब नहीं कर सकी, लेकिन दूसरे मरहले की तकमील के बाद इसकी कदर व कीमत बढ़ने की उम्मीद नज़र आ रही है। लगभग 2.5 माह बाद कराची सर्कुलर रेलवे ML1 मेन लाइन से अंदरूने शहर चल पड़ी। 21 साल बाद बहाल होने वाली सर्कुलर ट्रेन के इस मरहले का कराची वालों को बेचैनी से इंतज़ार था। इससे कबल प्रोग्राम दुनिया का इमरान खान के साथ में हम KCR के आगाज़ पर अपने नाज़रीन को दिखा चुके हैं कि धाबेजी से सिटी स्टेशन के बीच आने और जाने वाली सिर्फ 2 ट्रेनें शहरियों के लिए कितनी फ़ायदेमंद हैं। खुदा करके कराची सर्कुलर रेलवे की सर्विस तकरीबन 21 साल बाद मुसाफिरों के लिए आज से बहाल हो गई। शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट का, जिसके कई अहकामात के बाद जैसे तैसे पाकिस्तान रेलवे ने ये मुमकिन तो बनाया है, लेकिन बस शुरू ही हुई है। पहले मरहले में सिटी स्टेशन से धाबेजी तक सुबह चलने वाली सर्कुलर ट्रेन में सिर्फ 30 से 50 मुसाफिर सफ़र करते थे। धाबेजी ता सिटी स्टेशन 80 से 150 मुसाफिर सफ़र करते हैं, मगर दूसरे मरहले में KCR ट्रेन औरंगी से धाबेजी तक 74 किलोमीटर के रास्ते तक सफरी सहूलत फराहम करेगी। ज़राए के मुताबिक सिर्फ धाबेजी ता सिटी स्टेशन चलने वाली सर्कुलर रेलवे पर यौमिया 5 लाख रुपए से ज़ायद खर्च हो रहे थे, जिसमें से इंजन, डीजल और पावर वैन का यौमिया खर्चा 2.5 लाख रुपए, जबकि ट्रेन की मरम्मत का यौमिया खर्च 2 लाख रुपए से ज़ायद है। सर्कुलर ट्रेन में बैक वक्त 500 मुसाफिर सफ़र कर सकते हैं और औरंगी से धाबेजी तक किराया 30 रुपये रखा गया है। यानी 500 मुसाफिर सफ़र भी करें तो महकमा रेलवे के लिए सर्कुलर ट्रेन सरासर घाटे का सौदा है। सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन करने के लिए गाड़ी तो चला दी गई, लेकिन ये कब तक और कैसे चलेगी इसका पता नहीं। KCR 1 अप रोज़ाना शाम 4:15 बजे औरंगी स्टेशन से 14 किलोमीटर फासला तय करके सिटी स्टेशन पहुंचती है, जहां से अपने मामूल के मुताबिक मज़ीद 60 किलोमीटर फासला तय करके धाबेजी जाती है। जबकि KCR डाउन 2 सुबह 7 बजे धाबेजी से रवाना होकर सुबह 10:15 बजे औरंगी स्टेशन पहुंचती है। हमने सिटी स्टेशन से औरंगी का सफ़र किया तो 500 अफराद की गुंजाइश वाली ट्रेन में सिर्फ 2 मुसाफिर मिले। नई सफरी सहूलत पर शहरी खुश तो हैं, लेकिन इसके मुस्तकिल चलने और पूरे शहर तक दायरा फैलने के मुंतज़िर हैं। ये मुस्तकिल चले जब भी फ़ायदा होगा। चंद महीने या चंद हफ्ते चला के बंद कर दें आग माजी की तरह तो कोई फ़ायदा नहीं है। दिन में सिर्फ 2 ट्रेनें चलती हैं, एक सुबह जाती है, दूसरी शाम को वापस आती है। अगर ये 2 की जगह 4 कर दी जाए तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। सिटी स्टेशन से औरंगी तक ट्रैक पर 12 फाटक और 8 स्टेशन हैं, जहां अब तक कोई सहूलियात फराहम नहीं की जा सकी। ना बैठने के लिए कोई जगह है, ना वॉशरूम्स, टिकट घर और सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त है। सर्कुलर रेलवे का तीसरा मरहला शुरू होना अभी बाकी है, जो सबसे अहम है। औरंगी स्टेशन से ट्रैक को शहर के दीगर इलाकों तक पहुँचाने और फिर वापस ML1 से जोड़ने तक कराची सर्कुलर रेलवे सर्विस अपनी असल हालत में बहाल नहीं हो सकेगी। तीसरे मरहले में नाज़माबाद से गरीबाबाद, गुलशन इकबाल समेत दीगर इलाकों में सर्कुलर रेलवे ट्रैक की बहाली, पुलों की तामीर समेत दीगर इक़दामात व अखराजात की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर है। ताहम सिंध हुकूमत की जानिब से तीसरे मरहले को मुकम्मल करने के हवाले से कोई डेडलाइन नहीं दी गई है। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग की और बिल आखिर फैसला किया कि सेनेट के इंतखाबात के लिए उनकी पार्टी से या उनकी पार्टी से मुंसलिक खुश नसीबों के कौन होने चाहिए, और इस सिलसिले में
فی الحال انہوں نے جزوی فیصلہ کیا ہے اور 21 امیدواران جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینٹ کا الیکشن جیت سکتے ہیں، ان میں سے 13 کے ناموں کا آج اعلان کیا گیا ہے۔ سرکاری طور پہ پاکستان تحریک انصاف یا وزیر اعظم کے دفتر سے اس کا اعلان نہیں ہوا ہے، مگر اس کی تصدیق ایک ٹویٹ کے ذریعے وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے دی ہے اور اس کی تردید نہیں جاری کی گئی ہے، تو اس لیے اسیوم یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ حتمی نام ہیں۔ ان میں اسلام آباد سے حسب توقع اور جس کا علم تھا جناب عبدالحفیظ شیخ اور فوزیہ ارشد امیدوار ہیں۔ پنجاب سے سیف اللہ نیازی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی ورکر ہیں، ڈاکٹر زرقا اور بیرسٹر علی ظفر جن کا نام بہت نمایاں نہیں تھا، وہ ایک سرپرائز کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں، ان کا نام شامل کیا گیا ہے، جبکہ صوبے کی باقی نشستوں کا اعلان بعد میں ہوگا۔ گویا کہ پنجاب میں ابھی کئی نشستوں کے لیے کئی خوش نصیبوں کے ناموں کا اعلان ہونا باقی ہے۔ کے پی سے حسب توقع جناب شبلی فراز، حسب توقع محسن عزیز اور اس کے علاوہ دوست محمد اور حسب توقع ثانیہ نشتر فرزانہ کا نام حتمی فہرست میں شامل کیا گیا ہے، جبکہ یہاں بھی باقی نشستوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ بہت دلچسپ بات ہے کہ پی ٹی آئی نے سندھ سے جناب فیصل واوڈا کو سینٹ کا انتخاب لڑوانے کا فیصلہ کیا ہے۔ واحد فیصل واوڈا صاحب ہیں جو کہ اب بھی اس وقت بھی قومی اسمبلی کا رکن ہیں، لیکن ان کو اپنی دوہری شہریت کے حوالے سے مشکل صورتحال کا سامنا ہے اور لگتا یہ ہے کہ پری ایمپٹ کیا ہے وزیر اعظم نے اور پی ٹی آئی نے آئندہ الیکشن کمیشن کے کوئی فیصلے کے حوالے سے، جس کے اثرات ہو سکتے ہیں فیصل واوڈا کی قومی اسمبلی کی نشست پہ، اور لگتا یہی ہے کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم نے اپنے انتہائی سیاسی قریبی معتمد فیصل واوڈا کو سینٹ کا ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ٹیکنوکریٹ نشست پر سیف اللہ ابڑو تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے، جبکہ بلوچستان سے عبدالقادر کا نام سینٹ کے لیے فائنل کیا گیا ہے۔ عبدالقادر صاحب وہ شخصیت ہیں جن کا بظاہر پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کے انتخاب کیوں ہوا ہے فی الحال اس کی مسلمہ معلومات ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک اہم ذریعے نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ وزیر اعظم کی خواہش تھی کہ جناب عبدالرزاق داؤد کو سینٹ کا ٹکٹ دیا جائے۔ ہماری اطلاع کے مطابق جناب رزاق داؤد کا وزیر اعظم کو مشورہ یہ تھا کہ وہ ایک ٹیکنوکریٹ ہیں، ٹیکنوکریٹ ہی رہنا چاہتے ہیں، اسی حوالے سے وہ سروسز ہیں اپنی کیبنٹ پہ سر انجام دینا چاہتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ پوزیشن کسی پولیٹیشین کو دی جائے اور اس طرح سے وزیر اعظم اپنے جو پولیٹیکل الائز ہیں ان کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں۔ رزاق داؤد صاحب نے اس حوالے سے اپنی اس رائے کا اظہار کیا اور اس لیے انہوں نے معذرت کی کہ ان کو سینیٹر بنایا جائے۔ تمام اسمبلیز میں پارٹی پوزیشن کی بنیاد پر حکمراں جماعت کو 21 نشستیں مل سکتی ہیں، گویا پی ٹی آئی کو 21 نشستیں ملنے کا امکان ہے، جس کے بعد پی ٹی آئی 28 سینیٹرز کے ساتھ سینٹ کی سب سے بڑی جماعت بنے گی، اور اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی 19 نشستوں کے ساتھ دوسری اور پی ایم ایل این 18 نشستوں کے ساتھ تیسری بڑی پارٹی کے طور پہ سامنے آنے کا امکان ہے۔ 11 مارچ کو سینٹ کے 52 سینیٹرز ریٹائر ہو رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون سینٹ میں سب سے بڑی نمائندگی کھونے والی جماعت ہوگی، جس کے 29 میں سے 17 یعنی کہ تقریباً 59% سینیٹرز ریٹائر ہو جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی فہرست اور اس کے اعلانات اور جزوی فہرست، باقی پوری فہرست کیا ہو سکتی ہے اور جو لوگ خوش نصیبوں میں شامل ہے، ان تمام پر تبصرہ کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارا معروف پروگرام ہے اختلافی نوٹ، اس کو ہوسٹ کرتے ہیں سینئر نیوز اینالسٹ بھی ہیں جناب حبیب اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حبیب اکرم صاحب یہ فہرست دیکھ کے۔ ایک تو یہ کہ بہرحال عمران خان پوری فہرست نہیں دے پائے، ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ 2 نشستیں ہو گئی ہیں، کل 21 نام آ جائیں گے، جس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یقیناً ان پر دباؤ ہے یا مشکل ہو رہا ہے فیصلہ ان کے لیے 21 آدمیوں کو سلیکٹ کرنا، اس وجہ سے یہ 8 نام چھوڑ دیے گئے ہیں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو؟ خان صاحب، جو عمران خان صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اس وقت پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر، ان کے وجہ یہ ہے کے پی کے اندر تو اس طرح کا پرابلم نہیں ہے، کے پی کے اندر سینیٹرز بننے کے خواہش مند لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن وہاں پر عمران خان صاحب کی جو سیادت ہے اس کے اوپر یقین اتنا زیادہ ہے کہ وہاں کے پی کے اندر سے کوئی آواز ان کے خلاف اٹھنا مشکل ہے۔ لیکن پنجاب کے اندر صورتحال بالکل مختلف ہے۔ پنجاب کے اندر بالخصوص جو اگر آپ خود پاکستان تحریک انصاف کی کامیاب جو نشستیں ہیں ان کو دیکھیں تو اس کا انالیسس بڑا دلچسپ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو 2018 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نے ساؤتھ سے یعنی ملتان، ڈی جی خان، بہاولپور اور ان اضلاع سے زیادہ نشستیں حاصل کی تھیں،
اور پھر صدرن پنجاب سے یعنی راولپنڈی ڈویژن سے زیادہ نشستیں حاصل کی تھی. سینٹرل پنجاب میں جو نشستوں کی کنسنٹریشن ہے اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کوئی زیادہ اپنا رنگ نہیں جما سکی. تو اسی وجہ سے جو ساؤتھ کے لوگ ہیں وہاں سے بالخصوص یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ چونکہ ہم لوگ نمبرز میں زیادہ ہیں مجموعی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے اندر، تو ساؤتھ کی نشستیں سینٹ کے اندر ہونی چاہیے. لیکن عمران خان صاحب تک جب یہ مطالبہ پہنچا تو اب تک ان کی طرف سے اس کا کوئی جواب نہیں آیا، اور آپ اس کی ابتدائی طور پر وہ جو ایک بے چینی ہے وہ خرم لغاری کی علیحدگی کی صورت میں بھی واضح ہو رہی ہے. اور یہ جو چپکلش ہے، جو کشمکش ہے جو ساؤتھ کے اراکین کے اندر، وہ پنجاب میں بھی موجود ہے. سندھ کے اندر جو میری معلومات یہ ہے، جی فرمائیے. جی سندھ کے بارے میں میری معلومات یہ ہے، مجھے وزیر اعظم کے ایک قریبی ذریعے نے یہ بتایا کہ انہوں نے کہا کہ کراچی کے اندر بزنس مینوں کا ایک گروپ تشکیل دیا گیا ہے جو سندھ کی سیٹوں کو مینج کرے گا، اور سندھ کی سیٹوں کو اس طرح مینج کرے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ اپنے ممبرز کی حفاظت نہ کر پائے تو الٹیمیٹلی وہ لوز کر جائے. تو ایک انہیں یہ معاملہ درپیش وہاں پر ہے. وفاق کے اندر جب سے خاص طور پر یوسف رضا گیلانی کی بات چل رہی ہے کہ اگر وہ اسلام آباد کی نشست کی جنرل نشست پر وہ آتے ہیں تو اگر ایسی کوئی صورت پیدا ہوتی ہے کہ وہ یہ نشست جیت جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وزیر اعظم اسمبلی کے اندر اپنی اکثریت کھو چکے ہیں. تو لہٰذا قومی اسمبلی کے اراکین کو اپنے تابع رکھنے کے لیے، ان کی وفاداری مستحکم رکھنے کے لیے 50 کروڑ روپے کے ترقیاتی پیکیجز کا بھی ہر حلقے کے لیے اعلان کیا گیا تھا. لیکن یہ دو جگہ بالخصوص پنجاب اور وفاق ایسی ہیں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹف ٹائم ملنے کا خدشہ ہے، اور اسی وجہ سے اس نے بیلٹ کو اوپن بیلٹ کے ذریعے یہ ووٹ کروانے کی تجویز دی. یہ بتائیں حبیب اکرم صاحب کے پچھلے سینٹ الیکشن میں ان تمام انتخابات میں پی ٹی آئی جب اور پی ٹی آئی اب میں جو بنیادی میرے نزدیک ایک بڑا کلیدی فرق ہے وہ ہے جہانگیر خان ترین کا، اور ابھی آپ نے ذکر کیا ساؤتھ پنجاب کا. ترین صاحب کا اپنا ایک انفلوئنس ہے، اپنا ایک تجربہ ہے، اور یقیناً وہ پی ٹی آئی کے اور اس حوالے سے بہت ہی تجربہ کار شخصیت ہے. وہ کہاں کھڑے ہیں؟ خاموش بیٹھے ہیں؟ کیونکہ ان کے صاحبزادے کا نام بھی میں نے دیکھا تھا کہ گردش کر رہا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ جنوبی پنجاب ایک چیلنجنگ ایشو ہے پرائم منسٹر کے لیے. یہ بات میں آپ کو برابر بنائے خبر بتا سکتا ہوں کامران خان صاحب. میری جہانگیر خان ترین صاحب سے اس حوالے سے بات بھی ہوئی تھی. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کوئی رول سیاسی کردار ادا کریں گے سینٹ الیکشن میں، تو اس کا انہوں نے متعین جواب دیا تھا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا. میں ایسا نہیں کر سکتا کہ میرے کسی اقدام سے یا میرے کسی ایکٹ سے کچھ ایسا محسوس کیا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کے میں اس کی توڑ پھوڑ میں شامل ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کے پاس بعض جید لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں وہ گئے، اور انہوں نے عمران خان سے جو اپنے شکوے شکایتیں تھے وہ ان کے گوش گزار بھی کیے. لیکن جہانگیر خان ترین صاحب نے ان سب کو بلا امتیاز ایک ہی مشورہ دیا کہ آپ کسی دوسری پارٹی میں نہیں جا سکتے، اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنی 22 سالہ جدوجہد پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف کی ہے. لہٰذا ہماری جگہ اگر کہیں بنتی ہے سیاست میں تو وہ صرف پاکستان تحریک انصاف ہے. جہانگیر خان ترین کی ایبسنس پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا باعث تو بن سکتی ہے، یعنی خود بخود از خود کچھ چھوٹے موٹے دھڑے بن جائیں، لیکن کسی یکجا دھڑا بنانا اس وقت جو ترین صاحب کی جو ٹو ڈو لسٹ ہے اس میں شامل نہیں ہے. حبیب اکرم صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا خبریں ہیں؟ 13 انتخاب تو کر لیے، 13 خوش قسمتوں کے نام تو انہوں نے دے دیے، 8 باقی ہیں. خیال یہ ہے کہ پارٹی کے اندر مکمل طور پہ جناب عمران خان اتنی قوت ہے ان کی کہ وہ تنہا فیصلے کر سکے، لیکن پھر بھی کیا وہ تنہا ہیں آئندہ کے فیصلوں میں بھی سینٹ کے حوالے سے، یا کچھ اور حلقے بھی اس پورے معاملے میں بھرپور دلچسپی رکھتے ہیں جن کا انفلوئنس ہو سکتا ہے پرائم منسٹر پہ؟ اس کا یقینی طور پر جواب ہاں میں ہے. میری معلومات کے مطابق جہاں جہاں انہیں چیلنج ہے، یعنی ایک وفاق میں اور ایک پنجاب میں، تو پنجاب میں کچھ عرصہ پہلے ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں جب پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پروجیکشن پیش کی تو پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ہم یہاں سے 6 نشستیں بآسانی لے لیں گے 11 میں سے. لیکن اس کے جواب میں کچھ عمران خان صاحب کے جو دوست ہیں انہوں نے وہاں پر لاہور کی اس میٹنگ میں یہ کہا کہ اگر آپ پہلے یہ بتائیے کہ کیا آپ 4 نشستوں پر کنفرم ہیں،
تو جب یہ سوال وہاں پر اٹھا تو شہزاد اکبر صاحب بھی اس میٹنگ میں موجود تھے. انہوں نے اس پر جب اپنے اعتماد کا اظہار کیا تو پھر انہیں بتایا گیا کہ آپ کے چند لوگ ایسے ہیں جو کچھ اور سوچ رہے ہیں اور کسی دوسری پارٹی سے رابطے میں. اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب کو پنجاب میں اور بالخصوص لاہور میں کافی دن لگانا پڑے عثمان بزدار صاحب کے ساتھ تاکہ لوگوں کو راضی کیا جا سکے. لیکن اب تک کی میری معلومات یہ ہیں کہ اب بھی اگر مکمل طور پر پاکستان تحریک انصاف سے پوچھا جائے کہ کیا اس کے تمام اس کا ہاؤس ان آرڈر ہے بالخصوص پنجاب اسمبلی, تو ایسا ابھی تک کہنا بہت مشکل ہے. بہت شکریہ جناب حبیب اکرم ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے معزز جج سپریم کورٹ آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیریئر اتار چڑھاؤ اور غیر مصالحانہ ریمارکس راست فیصلوں اور راست گفتگو کے حوالے سے مشہور رہا ہے. کل اس کی ایک نئی سمت کا تعین ہوا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا غیر معمولی کیریئر, اس پہ نگاہ ڈالیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اپنی ایک پہچان ہے. عدالت میں ان کے غیر مصالحانہ ریمارکس, عدالت کے باہر بھی ان کی راست گوئی, فیصلوں میں ان کا اپنا انداز. یقیناً جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی ایک پہچان بنائی ہے. ان کا کیریئر اتار چڑھاؤ پر مبنی ہے اور اس میں اب ایک نئی سمت آ رہی ہے جس کا آغاز بعض مبصرین کہتے ہیں کہ کل ہوا ہے. 2007 کی ایمرجنسی کے تحت حلف اٹھانے والے ججز کے سامنے پیش ہونے سے انکار کیا تو براہ راست چیف جسٹس بلوچستان کے عہدے پہ جناب قاضی فائز عیسیٰ فائز ہوئے اور بطور جج کیریئر کا آغاز کیا. اور اس لحاظ سے بڑا یونیک کیریئر ہے جناب فائز عیسیٰ کا کہ اس کا آغاز ہی چیف جسٹس کی حیثیت سے کیا گیا تھا. فیض آباد دھرنے اور حدیبیہ پیپر ملز میں ان کے فیصلوں نے کافی شہرت پائی. سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کی اپنی ایک عدالتی تاریخ ہے اور یہ ایک بہت اہم واقعہ ہے جس پر انہوں نے صدر مملکت کو 2 شکایتی خطوط بھی لکھے. متعدد بار وزیر اعظم عمران خان کے لیے ان کے ریمارکس نے بھی اہمیت اختیار کی. کل وزیر اعظم عمران خان کے ترقیاتی فنڈ کیس کا مقدمہ نپٹاتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد کی جانب سے تحریر کردہ فیصلے میں کہا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا وزیر اعظم سے متعلق کیس کی سماعت کرنا درست نہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ذاتی حیثیت سے ایک درخواست بھی دائر کر چکے ہیں. غیر جانبداری اور بلا تعصب انصاف کی فراہمی کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم کے خلاف کیس جسٹس فائز عیسیٰ نہیں سن سکتے, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل قرار دیا. بعض ماہرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کابینہ کے فیصلوں کے حوالے سے اور عمران خان حکومت کے حوالے سے جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان کی رائے ہے کہ وہ کیس نہیں سن سکتے. اس سے قبل گزشتہ سال 12 اکتوبر کو جائیداد سے متعلق ایک کیس کی سماعت کے دوران جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وزیر اعظم کی وکلا کنونشن میں شرکت پر از خود نوٹس لیا تھا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نوٹس جاری کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ وزیر اعظم ریاست کے وسائل کا غلط استعمال کیوں کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے نجی حیثیت میں کنونشن سینٹر کا استعمال کیا. وزیر اعظم نے یہ اقدام کر کے درست کیا کیا, یہ پوچھا تھا انہوں نے. اسی طرح گزشتہ سال 18 نومبر کو بلدیاتی انتخابات میں تاخیر پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے بلدیاتی انتخابات نہ کرا کے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں ہر طرف VIP کلچر کے تحت روٹ لگتے ہیں کہ ایسی ہوتی ہے ریاست مدینہ. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے متعدد مقامات میں اہم فیصلے اور ریمارکس دیے ہیں. اس حوالے سے جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیریئر پہ نگاہ ڈالتے ہیں اس رپورٹ پہ. 8 اگست 2016 کو کوئٹہ کے سول اسپتال میں ہونے والے خودکش دھماکے کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کی جانب سے ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا جس کی سربراہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سونپی گئی. انکوائری کمیشن نے اپنی پیش کردہ رپورٹ میں صوبائی حکومت اور دیگر حکومتی اداروں کے کردار پر کڑی تنقید کی تھی. کوئٹہ کمیشن رپورٹ پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس وقت کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہمارا موقف سنے بغیر یک طرفہ رپورٹ کیسے سامنے آ گئی. اس کے علاوہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سانحہ کوئٹہ کے مرحومین کے اہل خانہ کے نام تعزیتی پیغامات بھی تحریر کیے تھے. وکلا کی شہادت کے بعد تعزیتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آپ دیدہ ہو گئے تھے. معاف کیجیے، میں تحریری کلمات مجھ سے ہوتے نہیں ہیں.
8 मई को सुप्रीम कोर्ट पेशावर रजिस्ट्री में जस्टिस काजी फाइज ईसा को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इख्तलाफात के बायस अपनी सरबराही में कायम उस 3 रुकनी बेंच से खारिज कर दिया था जो आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत समाअत कर रहा था। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एतराज़ उठाया कि आर्टिकल 184(3) के तहत पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ज़रूरी है। इसी समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अचानक अदालत बर्खास्त कर दी थी और कुछ देर बाद जब अदालत दोबारा लगी तो बेंच में जस्टिस काजी फाइज ईसा शामिल नहीं थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस के इस इक़दाम पर इख्तलाफी नोट तहरीर करते हुए बेंच दोबारा तश्कील देने के फैसले को उजलत और अदालती निज़ाम के लिए बुरा शगुन करार दिया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के उस 3 रुकनी बेंच का भी हिस्सा थे जिसने दिसंबर 2017 में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब की अपील को मुस्तरद कर दिया था। नैब ने हुदैबिया पेपर मिल केस में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। फरवरी 2017 में फैज़ाबाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने से आवाम को दरपेश मुश्किलात पर सुप्रीम कोर्ट ने अज़खुद नोटिस लिया था, जिसके बाद तकरीबन 1.5 साल केस की समाअत हुई और जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अज़खुद नोटिस केस का फैसला जारी किया। 43 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया था। फैसले में कहा गया कि तमाम हसास इदारे अपनी हुदूद से तजावुज़ ना करें और उनकी हुदूद तय करने के लिए कानून साजी की जाए। आइन पाक फ़ौज को सियासी सरगर्मियों का हिस्सा बनने से रोकता है और फ़ौज किसी सियासी जमात या शख्सियत की हिमायत नहीं कर सकती। वज़ारत दिफ़ा और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान हलफ की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। फैज़ाबाद धरने के फैसले पर जस्टिस काजी फाइज ईसा की हिमायत और मुखालफत पर वकला बरादरी तकसीम हुई। इस फैसले पर पंजाब बार कौंसिल ने नाराज़गी का इजहार करते हुए उनकी बरतरफी का मुतालबा भी किया था। मार्च 2018 में शेख रशीद की नाअहली से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए थे कि पनामा पेपर्स केस में शरीफ ख़ानदान के लंदन में 4 फ्लैट्स शामिल थे, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म को मुत्तहदा अरब इमारात में इकामा रखने पर नाअहल किया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से दिए जाने वाले इन रिमार्क्स को साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने गैर मामूली पेशरफ्त करार दिया था। मई 2019 में ये रिपोर्ट सामने आई थी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस दायर किया गया है। सदारती रेफरेंस में जस्टिस काजी फाइज ईसा पर इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उन्होंने लंदन में मौजूद अहलिया और बेटे के नाम जायदाद को अपने असासों में ज़ाहिर नहीं किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सदर आरिफ अलवी को लिखे गए ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उनकी अहलिया और बच्चे उनके ज़ेर कफ़ालत नहीं है, लिहाजा उनकी जायदादों को अपने असासों में ज़ाहिर करना ज़रूरी नहीं था। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस से मुतालिक केस की 41 समातों में कई उतार चढ़ाव आए। केस में अहम मोड़ उस वक्त आया जब जस्टिस काजी फाइज ईसा खुद कमरा अदालत में पेश हो गए और मामले पर दलाइल दिए, जबकि बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हर जज काबिल एहतसाब है, हम जजेस अपनी निजी और पब्लिक ज़िंदगी पर जवाबदेह हैं, अदलिया की साख को एक जज के बायस मुतासिर नहीं होने देंगे। मुअज़्ज़ज़ जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा, अभी उनका कैरियर जारी है और जो अब तक के जो सीनियरिटी लिस्ट हमारे पास मौजूद है, जनाब जस्टिस गुलजार अहमद के रिटायरमेंट के बाद जस्टिस उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे और उनके बाद जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे और वो इस कतार में शामिल हैं और यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम मौजू है जस्टिस काजी फाइज ईसा का कैरियर। और इस हवाले से ख़ास तौर पे कल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रूलिंग आई है कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस ना सुने और उसका मतलब कानूनी माहिरीन ये निकालते हैं कि हुकूमत के मुखालिफ जो केसेस हैं जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त वफाकी हुकूमत से है, वो मुकदमात जस्टिस काजी फाइज ईसा को नहीं सुनने चाहिए। जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा का कैरियर और इस मोड़ के हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर कानूनदान, ख़ुद जज रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के, साबिक़ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, मोहतरम इरफान कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब। पहले तो ये जो इब्तदाई बात है ये फरमा दीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट की का कल जो हिदायत है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ मुकदमात ना सुने, क्या ये वज़ीर आज़म उनकी शख्सियत से मुताल्लिक़ हुक्म है या इसका ताल्लुक़ पूरी वफाकी हुकूमत या काबीना से है जिसके कि नुमाइंदे जिसके हेड जो है वो वज़ीर आज़म हैं? आपकी क्या राय है? देखें, इसमें उन्होंने जो बात की है, चीफ़ जस्टिस ने अपनी जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं
کہ ان کو یہ مقدمے نہیں سننے چاہیے، وہ ایک قسم کی ایک ڈائریکٹری ان کو ایک ڈائریکشن سی اس طرح سے مینڈیٹری آرڈر نہیں کیا گیا کہ وہ سن نہیں سکتے. سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں یہ نہیں کہا کہ وہ مقدمے جو ہیں وزیر اعظم کے خلاف سن نہیں سکتے، بلکہ کہا ہے کہ ان کو سننے نہیں چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں اب تک جو پرنسپل جو ہے مقدمے سے دستبرداری کا، جس کو کہ ہم انگریزی اصطلاح میں ریکوزل کہتے ہیں، وہ بھی یہی ہے اس وقت تک کا. جو جتنے بھی کیس لا ہے جو 1989 میں بھی ایک ججمنٹ آئی تھی، اس میں یہی کہا گیا تھا کہ یہ جج پر منحصر ہے کہ اگر اس پر کوئی باعث ایٹریبیوٹ کرے اور اس کا یعنی وہ اگر وہ پوری طرح سے غیر جانبدار نہ ہو، اس کو لگے تو جج کو خود ہی وہ کیس نہیں سننا چاہیے اگر کہ ریموٹ باعث بھی اس کو ایٹریبیوٹ کیا جائے. لیکن اس میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ جج کو اس پہ بیٹھنے ہی نہ دیا جائے. لیکن اس پہ جو اس وقت کے جو سپریم کورٹ تھا 89 میں جو مائنورٹی ججمنٹ تھی، وہ جسٹس اسلم ریاض حسین نے دی تھی، اور انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا تھا کہ جج کو اس طرح کا کیس سننا ہی نہیں چاہیے جہاں پہ کہ اس کا باعث جو ہے وہ نظر آ جائے. تو یہ میں آپ کو صرف ریکارڈ درست کرنے کے لیے بتا رہا ہوں. تو جسٹس گلزار کا جو لیٹسٹ فیصلہ ہے، غالباً یہ اسی فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ ریکنسائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ جج کو یہ نہیں سننا چاہیے. باقی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جج سن نہیں سکتا. بالکل صحیح. کل پھر انہوں نے اسی فیصلے میں جو خود چیف جسٹس صاحب نے تحریر کیا، انہوں نے خاص طور پہ نشاندہی کی اس امر کی جو کہ سامنے آئے تھے سماعت کے دوران، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک واٹس ایپ میسیج دکھایا تھا، جس میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں اس واٹس ایپ میسیج کے ذریعے لگ رہا ہے کہ یہ ترقیاتی فنڈز استعمال ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے فرمایا تھا کہ ظاہر ہے کہ وہ اس کی کریڈیبلٹی کو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ انانیمس سورس سے آیا ہے. اور اس کو پھر خاص طور پہ اپنے فیصلے میں تحریر کیا جسٹس گلزار احمد نے، اور انہوں نے کہا کہ ایک ایسی انفارمیشن جو کریڈیبل خود جج صاحب نہیں سمجھ رہے تھے، اس کو سامنے لایا گیا واٹس ایپ میسیج. آپ کے نزدیک یہ عمل جو تھا یہ ایکسٹراڈنری تھا، غیر معمولی تھا؟ جی بالکل، یہ بہت ایکسٹراڈنری تھا، اور اس طرح کی ایکسٹراڈنری چیزیں ہمیں بہت ساری دیکھنے کو ملتی ہیں موجودہ عدلیہ کے مختلف ریمارکس پہ. اور یہ جب جسٹس افتخار چودھری صاحب بحال ہوئے تھے تو میں آپ کو یاد کرا دوں کہ اس وقت میاں نواز شریف نے ایک موومنٹ چلائی تھی ان کی بحالی کے لیے، اور اسی موومنٹ کا نتیجہ یہ بحالی تھی. اور جب یہ بحال ہو گئے تھے تو ایک قسم کا وہ ایک پولیٹیکل ریکنسیلیشن تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ایک پولیٹیکل ایک پریشر تھا جس کے نیچے یہ بحال ہوئے تھے. تو یہ جو جج صاحبان ہیں ان کی بھی پولیٹیکل لائکس اور ڈس لائکس ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں اور بہت سارے چند دوسرے ججز، ان میں سے یہ لوگ جو ہیں یہ خاص طور پہ بہت پیشنیٹ ہیں اپنے ویوز کے بارے میں. تو جب بھی کوئی اس طرح کا کیس آتا ہے جس کے پولیٹیکل اوور ٹونز ہوتے ہیں تو یہ ریمارکس جو دیتے ہیں تو پیشنیٹلی یہ ریمارکس دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو باعث ایک ان کا جو نظر آتا ہے آن دا فیس آف دا ریکارڈ، اور وہ باعث ریموٹ باعث نہیں، خاصا باعث جو ہے وہ نظر آتا ہے، وہ کیونکہ ان کے ویوز جو ہیں وہ بڑے سٹرونگ ہیں پولیٹیکل ارینا میں. تو جج صاحبان کے تو کوڈ آف کنڈکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ سیاسی کیسز جو ہیں وہ جج صاحب جو ہیں وہ نہیں سنیں، بلکہ پولیٹیکل ایشوز کے بھی کیسز نہیں سنیں گے، باوجود اس کے کہ اس میں لیگل ایشوز کیوں نہ انوالو ہوں. تو یہ ایک ہے پاکستان کی جوڈیشری میں. جی عرفان قادری صاحب، ظاہر ہے کہ جو لوگ جج صاحب کو فالو کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ یقیناً اچھی خاصی تعداد میں جو سمجھتے ہیں کہ جج صاحب راست گوئی سے کام لیتے ہیں، ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ غیر مصالحانہ ہوتا ہے، اور یقیناً دنیا بھر کی سپریم کورٹس میں ججز کی اپنی ایک پولیٹیکل سمت ہوتی ہے، اور وہ پاکستان میں بھی ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. لیکن اگر ہم کیریئر پہ نگاہ ڈالیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، تو پہلی تو غیر معمولی بات یہ ہے کہ ان کا آغاز چیف جسٹس کی حیثیت سے ہوا تھا بلوچستان ہائی کورٹ کے، اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد وہ پھر سپریم کورٹ کے جج بن گئے تھے. اور پھر یہ جو بڑے امپورٹنٹ فیصلے آئے، خاص طور پہ پھر حدیبیہ پیپر مل کا کیس آیا تھا جس میں جج صاحب نے میڈیا کو اس کی کور کرنے کے حوالے سے ہدایت جاری کی تھی، پھر اس کی کوریج نہیں ہوتی تھی. اور پھر جب وہ فیصلہ آیا تو یقیناً اس کو بھی وہ ایک تنازع کا ضرور لوگوں نے اس پہ اعتراضات کیے، جیسے اکثر فیصلوں میں ہوتا ہے. پھر فیض آباد کا فیصلہ آیا تو اس پر بھی کافی
معاملات طے آئے. پھر جج صاحب اپنے جب ان کے خلاف صدارتی ریفرنس ہوا جو ان کے جوابات تھے اس کے حوالے سے بھی یقیناً وہ ایک بہت ہی غیر معمولی ڈیولپمنٹ تھی. پھر جج صاحب خود سپریم کورٹ کی میں جب اس صدارتی ریفرنس کی سماعت ہو رہے تھے تو خود وہ پیش ہوئے وہاں پہ اور بینچ کے سامنے امپرومپٹو وہاں پہنچے. یہ تمام چیزیں یہ ثابت دکھا رہی ہیں کہ یہ پورا کیریئر جو ہے یہ بہت ہی ایکسٹراڈنری واقعات پر یہ ڈاٹڈ ہے. یہ آپ نے بڑا اچھا شروع میں کہا کہ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے کہ ججز کے پولیٹیکل ویوز ہوتے ہیں. کوئی حرج نہیں ہے اگر ان کے کوئی پولیٹیکل ویوز ہیں, ان کی کوئی لائکس ڈس لائکس ہیں, اس میں تو کوئی وہ آخر جج بھی انسان ہے, اس کے ویوز ہونے بھی چاہیے. لیکن جس میں جج کوئی بہت پیشنیٹلی فیل کرتا ہے کسی پارٹی کے لیے, اس طرح کے جب کیسز آتے ہیں تو یہ بھی ضروری ہے کہ ججز کو اس وقت ریکوز کر جانا چاہیے, کیونکہ جج کو بھی اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ لوگ جو ہیں اس پرٹیکولر پارٹی کے بارے میں جس کے بارے میں کوئی جج نرم گوشہ رکھتا ہے, اگر اس پارٹی کے بارے میں کوئی بھی وہ فیصلہ کرے گا تو امپریشن یہی جائے گا کہ انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. تو جج صاحبان جو ہیں ان کو اس چیز کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے تاکہ کسی طرح سے بھی ان پہ کسی طرح کی انگلی نہ اٹھے کہ جیسے کہ انہوں نے کوئی وہ غیر جانبدار نہیں رہے. تو اس لحاظ سے میں آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ فائز عیسیٰ صاحب کا جو ایک کیریئر ہے وہ تھوڑا سا غیر معمولی ہے, کیونکہ ان کے جو ایسے ایشوز جہاں پہ کہ ان کے لائکس اور ڈس لائکس اسٹرانگ ہوتے ہیں تو پھر وہ نہ صرف کہ وہ کیسز سنتے ہیں بلکہ پھر وہ اچھی طرح سے وہ اس پہ نہ صرف فیصلے دیتے ہیں بلکہ اپنے ویوز جو ہیں وہ بھی وہ اپنے بڑے زور سے پیشنیٹلی دیتے ہیں, جس سے کہ بالکل یہ تاثر جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ پیشنیٹ اوور پیشنیٹ ہے ان چیزوں کے بارے میں. تو اس سے وہ جج صاحب جو ہیں انفارچونیٹلی پھر کنٹروورسی کا شکار ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تمام ججز کو, خالی فائز عیسیٰ صاحب نہیں, تمام ججز جو ہیں ان کو اس طرح کے جو اپنے پیشنیٹ ریمارکس ہیں یا ویوز ہیں, اور خاص طور پہ جس وہ سیاسی دھڑے کے ساتھ کھڑے ہیں, کم از کم اس حد تک ان کو کیسز نہیں پھر سننے چاہیے. اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ بہرحال ایک بہت ہی ایکسٹراڈنری سچویشن جج صاحب کے ساتھ بھی ہے, آخر ہم سب انسان ہیں, ان کو ایک صدارتی ریفرنس کا سامنا ہے اور جس میں کہ ان کی فیملی کو کے حوالے سے بہت کرٹیکل سوال اٹھائے گئے ہیں ان کے کیریئر کا, اور یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ہے کہ صدر پاکستان نے ریفرنس فائل کیا ان کے خلاف, سپریم جوڈیشل کاؤنسل وہ معاملہ گیا, پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملہ گیا وہ, اور جہاں پر پھر ان کے جو جواب ہم نے دیکھے جج صاحب کے اس میں پرائم منسٹر پاکستان پہ انہوں نے براہ راست سوالات اٹھائے ہیں, الزام بھی سامنے آیا ہے. وہ یہ پوری کیفیت بہرحال ایک سخت چیلنج نہیں ہے خود جج صاحب کے لیے کہ ان کو اس قسم کی صورتحال کا سامنا ہے ان کی فیملی کے حوالے سے, اپنے حوالے سے, اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر ان کی گورنمنٹ نے ان کے خلاف جو ہے یہ غیر قانونی طور پہ مواد اکٹھا کیا ہے اور یہ کیسز لوڈ کیا ہے, پھر اب وہ بیٹھے ہوئے ہو عدالت میں, تو بہرحال ان کے لیے چیلنج تو ہے نا سر. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی چیلنج ہے اور پاکستان کی جوڈیشری کے لیے بھی یہ بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ یہ میں نے جیسے کہا کہ موجودہ عدلیہ کی جو بحالی ہوئی تھی, آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کیسے ہوئی تھی. وہ کسی لیگل انسٹرومنٹ سے نہیں ہوئی تھی اس وقت, بلکہ اس وقت کچھ خبریں آئی تھیں کہ اب ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے چیف جسٹس صاحب کو بحال کر دیا گیا ہے. تو اس سے پہلے ایک ججمنٹ آئی تھی سپریم کورٹ کی جس میں بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہا گیا تھا کہ جن ججز کو اوتھ نہ دلایا جائے وہ پھر جج نہیں رہتے. تو وہ اس ججمنٹ کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا اور وہ تھا قانون سازی سے, یا آئین میں ترمیم ہوتی یا کوئی قانون لاتے. وہ دونوں چیزیں نہیں ہوئیں, اور اس کے بعد وہ جو عدلیہ جو بھی عدلیہ معرض وجود میں آئی ان کی وہ ایک قسم کی انسیکیورٹیز بھی تھی ان لوگوں کی, اور اس میں بہت زیادہ وہ جو پولیٹیکل ارینا ہے اس میں وہ ایکٹیو نظر آئے, جو کہ اس سے پہلے کی عدلیہ اتنی ایکٹیو نہیں نظر آئی جتنی کہ پوسٹ 2009 ریسٹوریشن عدلیہ جو ہے وہ نظر آئی. تو یہ واقعی چیلنج ہے ہماری تمام ساری عدلیہ کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک غیر جانبدار یعنی ثابت کریں ان معاملات میں جہاں پہ کہ سیاسی رساکشی ہوتی ہے اور جہاں پہ کہ عدالتوں کو سیاسی اکھاڑا بنایا جاتا ہے. وہاں پہ ججز پہ بڑا ضروری ہے کہ بہت
बच बचा के चलें। थैंक यू सो मच जनाब इरफान कादिर, साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट, साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, इस अहम मौजू पे हमें अपना तबसरा इनायत कर रहे थे। खबर से ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से यकीनन बहुत ही पॉजिटिव बात है कि पाकिस्तानी रुपया मुसलसल मुस्तहकम हो रहा है, तवाना हो रहा है, और यकीनन इसके हवाले से जो कबील एक सिलसिला रहा है जिसमें कि रुपया मुसलसल डेप्रीशिएट होता था वो थम गया है। ये बहुत अच्छा अमल है और इसका फ़ायदा पूरी मईशत को हो रहा है, बैरूनी सरमायाकारों को इसका फ़ायदा होगा। इसकी बात करते हैं तफसील से छोटे से वक्फे के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए मईशत के एतबार से अच्छी खबरें, बेहतर खबरों का एक सिलसिला है जो जारी है और बेहतरी की अक्कासी कर रही है ये पूरी सूरत हाल। इसी में बहुत एक अहम खबर है कि हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले में मुसलसल एक इस्तेहकाम दिखता है। उसमें डॉलर पिछले 6 माह में तकरीबन 9 रुपये 60 पैसे सस्ता हो गया है। आज इंटरबैंक में डॉलर 158 रुपये 82 पैसे पर बंद हुआ। 26 अगस्त को डॉलर 168 रुपये 43 पैसे की बुलंद तरीन सतह तक पहुँच गया था। तब से अब तक पाकिस्तानी रुपया 5.7% मुस्तहकम हो चुका है और इसके असरात होते हैं मईशत पे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज़ों में 1085 अरब रुपयों की कमी आई इस दौरान। आज इस हवाले से गवर्नर स्टेट बैंक ने भी बताया कि तनकीद के बावजूद डॉलर को मार्केट बेस्ड रखा गया और अब डॉलर इस्तेहकाम पजीर है और मुस्तहकम तर हो रहा है। जो हमारा एक्सचेंज रेट का सिस्टम है जो कि फिक्स्ड होता था, आपको याद होगा कि जब हमने इसको फ्लोट किया था जून में 2019 में, तो लोग क्या कह रहे थे कि डॉलर को खुला छोड़ा तो ये कहाँ आसमान पे चला जाएगा। रोज ये अखबारों में खबरें लगी होती थी, बट विद द सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट हमने एक्सचेंज रेट सिस्टम को बदल दिया टू मार्केट। अब क्या हुआ, ये तकरीबन 162-163 पे था जब इसको फ्लोट किया गया और आज ये 159 के लगभग। दुनिया में सबसे बड़ा जो इम्तिहान एक नए एक्सचेंज रेट रजीम का आ सकता था या कभी किसी का हम सोच भी सकते थे, वो आ गया, एंड दैट वाज कोविड। अगर हमारा मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट कोविड का इम्तिहान कामयाबी से सह गया है तो हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारी फॉरेन एक्सचेंज की जो बैलेंस शीट है दैट इज़ मच स्ट्रॉन्ग। ये बहुत अच्छी खबर है, एक्सचेंज रेट मुस्तहकम रहेगा और इसकी बेहतरी में मुख्तलिफ वजूहात हैं। उसमें एक बड़ी वजह यकीनन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का अपने मुल्क में मज़ीद एतमाद है। इसके साथ साथ हवाला हुंडी के कारोबार पर हुकूमती इक़दाम की ज़रब लगी है और इसके पस मंज़र में पाकिस्तान में पिछले 6 महीनों से औसतन 2 अरब डॉलर से ज़्यादा तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेज आ रही हैं। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैंकिंग चैनल से रकूम भेज रहे हैं और पिछले 4 महीनों में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रोशन डिजिटल अकाउंट्स की बेहतरीन प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस की, जिसमें समंदर पार पाकिस्तानियों ने अब तक 48 करोड़ डॉलर भेजे हैं, जो बहुत ही हौसला अफजा डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ 86,000 पाकिस्तानी रोशन डिजिटल अकाउंट्स की सहूलत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ पर एक तरह से उभरते हुए एतमाद का इजहार है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मज़ीद बेहतरी आ सकती है, मगर एक्सपोर्टर्स चाहते ये हैं कि अब इसमें मज़ीद इजाफा ना हो, यानी कि रुपए की कदर मजबूत ना हो, और क्योंकि इससे उनकी एक्सपोर्ट्स मुतासर होती है। हर चीज़ की हर एक दूसरी तस्वीर भी होती है। स्टेट बैंक कहता है कि फरवरी के पहले हफ्ते में गैर मुल्की सरमायाकारों ने 8 मिलियन डॉलर्स के पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स भी खरीदे हैं। इसके अलावा पिछले 4 महीनों से लगातार हर माह पाकिस्तानी एक्सपोर्ट 2 अरब डॉलर से ज़्यादा है। रुपए की कदर में वेलकम बैक। रुपए की कदर में मुसलसल बेहतरी आ रही है। रुपया जो चंद माह पहले 168 रुपये की सतह तक पहुंच गया था, अब 158 रुपये की सतह तक आ गया है। 5.5% से ज़ायद रुपए की कदर में इजाफा हुआ है। ये कितना मुस्तहकम है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम डॉक्टर एजाज नबी, माहिर मैशियत भी हैं, प्रोफेसर हैं इकनॉमिक्स के लम्स में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। एक्सचेंज रेट हमारा बेहतर हो रहा है, कुछ काम पजीर है। आपको लगता है कि ये एक वन टाइम डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि ये वाकई इसमें एक ठोस बेहतरी आ रही? जी नहीं, ये वन टाइम डेवलपमेंट तो नहीं है और आपने उसकी वजूहात बड़ी अच्छी तरह से बयान की हैं अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में, इस सेगमेंट की ओपनिंग स्टेटमेंट में। मैं समझता हूँ कि इसमें कई चीज़ें शामिल हैं। इसमें बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जो रेमिटेंसेस हैं उसका रोल है, इसमें
IMF کے پروگرام کا ہونا اور IMF کے پروگرام کا تسلی بخش ہونا وہ مارکیٹ کو بہت کانفیڈنس دیتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے انتہائی کوشش کی ہے کہ ہم انفلیشن پہ قابو رکھیں اور انفلیشن میں بھی کمی آ رہی ہے. دیکھیں جب انفلیشن بڑھ جاتی ہے تو جو روپے کی قیمت ہے ڈالر میں اس پہ جو نامنل ویلیو ہے جو ہمیں نظر آتی ہے اس کی نسبت اس کی ریئل ویلیو جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اگر ہمارے ملک میں زیادہ انفلیشن ہو دوسرے ملکوں کی نسبت. اور جب وہ بڑھ جاتی ہے تو پھر امپورٹ سستی ہونے شروع ہو جاتی ہیں اور ایکسپورٹس مہنگی ہونی سے شروع ہو جاتی ہے. اس کا فوراً ٹریڈ بیلنس پہ اثر ہوتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کمپیٹیٹو ایکسچینج ریٹ کو برقرار رکھنا بہت ضروری تھا اور حکومت نے اس پہ کسی حد تک قابو پا لیا ہے اور ایکسچینج ریٹ میں استحکام ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں کیا بہت ہی اچھی بات ہے جی ڈاکٹر صاحب اس میں کیا جو اس کے فیکٹرز ہیں جنہوں نے کہ یہ سچویشن ہمارے لیے فراہم کی ہے اس میں ایک تو ریمیٹنسز کا بڑھنا جس کا مطلب یہ ہے کہ اور پھر بینکنگ چینل سے آنا تو وہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستانی زیادہ پیسے بھیج رہے ہیں اور پراپر چینل سے بھیج رہے ہیں. پھر ہم لوگ نے ہمارے ملک میں FATF کے پس منظر میں ہم نے منی لانڈرنگ ہنڈی حوالہ اس حوالے سے پھر اسمگلنگ ہوتی تھی پھر انڈاکیومنٹڈ امپورٹس ہوتی تھی اس کو ہم نے پلگ کیا ہے اس کا بھی فائدہ ہوا ہے. اور اسی طرح سے جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ IMF پروگرام کی وجہ سے بھی مسئلے اور پھر ہماری ایکسپورٹس میں جو ہے وہ ایک بہتری کی صورتحال نظر آ رہی ہے. ان سب ایریاز میں ابھی بہتری کی گنجائش ہے اور اس کے نتیجے میں اگر روپے کی قدر مزید مضبوط ہوتی ہے تو ہمارے ایکسپورٹرز روتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ سستی ہو جائیں گی. تو یہ ایک عجیب سی ڈیفیکلٹ سچویشن ہوتی ہے سینٹرل بینک کے لیے. کیا نہیں سینٹرل بینک کو تو ہمیشہ یہ چیز کا بیلنس رکھنا پڑتا ہے نا کہ اس کا ہماری انٹرنیشنل مارکیٹس میں کمپیٹیٹیونیس پہ کیا اثر ہوگا اور اس کے برعکس اس کا اثر ڈومیسٹک کنزیومر پہ کیا ہوگا جس نے امپورٹ ہوئی اشیاء استعمال کرنی ہے. تو یہ ایک بیلنس اسٹیٹ بینک کو رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. میں آپ کی تھرو ایک بات آڈینس تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں اسٹیٹ بینک میں جتنے اچھے ٹرینڈ اکانومسٹ ہیں وہ کسی اور ادارے میں نہیں ہیں اور جس قسم کی ریسرچ کر کے وہ اپنی ڈیسیژنز کو لیتے ہیں اس سے کم از کم مجھے بہت اس سے تقویت ملتی ہے کہ اس کے پیچھے ٹھوس ریسرچ ہے اور چنانچہ یہ خالی ایسے ہوائی باتیں نہیں ہو رہی. دیکھیں اگر ہم مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ نہ رکھیں تو پھر مارکیٹ ہر وقت آپ کے خلاف شرط لگاتی رہتی ہے کہ یہ ایکسچینج ریٹ فکسڈ ہے یہ اپنی جگہ پہ رہے گا یا نہیں رہے گا. لیکن جب آپ نے کہہ دیا کہ ہم تو مارکیٹ پہ ہیں جو چیزیں ایکسچینج ریٹ کو مشکل کرتی ہیں ہمارے لیے ایکسچینج ریٹ کو ڈالر کو مہنگا کرتی ہیں ہم ان چیزوں پہ کنٹرول کریں گے. اور وہ کیا چیزیں ہیں کہ ہم اپنے فسکل ڈیفیسٹ کو اپنے کنٹرول کرتے رہیں گے کیونکہ فسکل ڈیفیسٹ سے بیلنس آف پیمنٹس پہ بہت اثر ہوتا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو کمپیٹیٹیو کرتے جائیں جو ایکسپورٹر ہے ان کو سہولیات پہنچاتے جائیں تاکہ وہ اب انٹرنیشنل مارکیٹس میں کمپیٹیٹیو ہو جائیں. تو جب مارکیٹ دیکھ رہی ہے کہ گورنمنٹ اپنی پالیسیز سے ان وجوہات کو جن وجوہات سے ایکسچینج ریٹ کی ویلیو خراب ہوتی ہے ان پر قابو پا رہی ہے تو مارکیٹ خواہ ڈاکٹر صاحب جہاں فیئرنیس کا تقاضا اور مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ کا تقاضا تو پھر جہاں یہ ہے کہ ہم روپی کو ڈیپریشیٹ نہ کرنے دیں تو وہاں پہ پھر ہمارا یہ بھی تو تقاضا ہے فیئرنیس کا کہ اگر اپریشیٹ ہو رہا ہے تو وہ ہونے دیں. مارکیٹ اگر اپریشیٹ کر رہی ہے انفلوز ہمارے زیادہ ہیں بہتر ہو رہے ہیں تو اب ہم اس کو اس اپریسیشن کو نہ انٹرونشن کریں اس کو روکنے کی کوشش کریں. نہیں مارکیٹ ریٹ ایکسچینج ریٹ کا اپریشیٹ ہونا دیکھیے ایک بڑی یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ریئل ایکسچینج ریٹ کا اپریشیٹ جو ہونا ہوتا ہے وہ امپورٹس کو سستا کر دیتا ہے. چنانچہ امپورٹس دبا کے ہونی شروع ہو جاتی ہیں
नतीजा ये होता है कि आपका ट्रेड बैलेंस बिल्कुल खराब हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर एजाज नवी, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, लम्स हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील, पीर को इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।